سب کے لیے روشنی روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، جو الحمدللہ ایک ترتیب کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ نشر کیا جاتا ہے، جسے بہت بڑی تعداد ہمارے ناظرین کی پسند کرتی ہے۔ ناظرین، جو آج موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، اس کی جانب بھی آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں ابتدا سے مختلف صورتیں رہی ہیں عبادات کی، اور اسلام میں جو عبادات کا تصور ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس میں بعض عبادات ایسی ہیں کہ جسے آپ سال میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں، جیسے کہ روزے رکھنا، جس طرح حج کرنا زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ دینا سال میں ایک بار۔ لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جو 5 وقت مستقلاً ایک بڑی ترتیب کے ساتھ جاری و ساری رہتی ہے، اور وہ ہے نماز۔ تو نماز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ اب اس حوالے سے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں، کسی شخص نے بچپن سے نماز جاری رکھی ہو، اور ایک عمر میں آ کر اگر آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو نماز آتی ہے، وہ کہے گا بالکل، بڑے یقین کے ساتھ کہے گا مجھے آتی ہے۔ لیکن واقعتاً اگر دیکھا جائے، کسی عالم دین کے سامنے اسے بٹھا کر نماز کے حوالے سے پوچھا جائے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو اسے معلوم نہیں ہوں گی۔ تو ہم دعویٰ تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کی دلیل کے طور پر ہمارے پاس وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ تو کیا ہی اچھا ہو، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، اگر اصلاح ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور آج ہم نماز ہی کے موضوع پر بات کریں گے کہ اس میں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم جسے اہمیت بھی نہیں دیتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نماز ادا کر لی، ہماری نماز ادا ہو گئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نماز کی وہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو تو عبادت کی حلاوت بھی آپ کو محسوس ہوگی، اور عبادت کا ایک لطف بھی آپ لے سکیں گے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بالکل نئی ہوں گی، آپ دیکھیں گے، اور آج سے اگر تبدیلی آ جائے گی انشاءاللہ آپ کی نمازوں میں، تو اور بہتری آ جائے گی، تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد ہمیں حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، 5 نمازوں کا ثبوت اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیں، تو ابتداً یہ سب سے بڑی سورس ہے ہماری قرآن و حدیث، اس سے ہمیں رہنمائی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ رئیس بھائی، آج کل بڑے عجیب و غریب نظریات بعض لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب نمازیں تو 5 ہیں، لیکن ان کے اوقات جو ہے وہ 3 ہیں، اور جبکہ بعض تو سرے سے نماز کے ہی انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی 2 نمازیں ہیں یا 3 نمازیں ہیں، 5 ہیں ہی نہیں۔ تو یہ بعض خاص قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ نمازیں 5 ہی ہیں، اور نمازوں کے اوقات بھی 5 ہی ہیں۔ یہ کیٹیگوریکلی بات پہلے تو کلیئر، کہ کرسٹل کلیئر ہونی چاہیے کہ نمازیں 5 ہیں اور نمازوں کے اوقات بھی 5 مقرر ہیں، 5 ہیں، اور یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اور امت کا جو عملی تواتر ہے وہ بھی اسی پر ہے، اجماع بھی اسی پر ہے، تعامل صدیوں سے اسی پر ہے، 5 نمازوں پر اور ان کے 5 اوقات پر۔ رہ گئی بات یہ کہ ایک ہوتا ہے اجمال اور ایک ہوتی ہے تفصیل، یعنی کبھی ہم کوئی بات اختصاراً کہتے ہیں اور کبھی ہم وہی بات کھول کر کہتے ہیں، واضح کر کے کہتے ہیں۔ جیسے اب اگر ہم یہ کہیں کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 2 وقت بیان کیے، ایک دن ایک رات، تو دن رات میں کل 5 نمازیں ہیں۔ لیکن یہ ہے اجمالی بات، یہ ہے اختصار۔ جب ہم کھول کر کہیں گے، جب ہم تفصیل سے بتائیں گے، تو پھر وہ اوقات جب ہم بتاتے ہیں تو کتنے اوقات بنیں گے؟ فجر کا الگ وقت ہے، ظہر کا الگ وقت ہے، عصر کا الگ وقت ہے، مغرب کا الگ وقت ہے، عشاء کا الگ وقت ہے۔ اپنے اپنے وقت میں ہی یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کے جو اپنے نام ہیں یہ بھی مشعر ہیں اس بات کی طرف کہ ان کے اوقات الگ الگ ہیں۔
تو نمازوں کے اوقات 5 ہیں. تو اب کتاب و سنت کے اندر بھی کہیں اجمال سے کام لیا گیا ہے, کہیں تفصیل سے کام لیا گیا, کہیں اختصاراً کوئی بات بیان فرمائی گئی ہے تو وہ اختصاراً بات فرمانے کا مطلب یا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر صرف 2 وقت یا 3 وقت متعین کیے جا رہے ہیں, بلکہ وہ اختصار کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے, اور جہاں تفصیل کے ساتھ بتایا جا رہا ہے وہاں تفصیل سے سارے اوقات بتائے جا رہے ہیں. خود حضور جان عالم علیہ السلام کا عمل اسی پر, صحابہ کرام علیہم رضوان کا عمل اسی پر, اہل بیت اطہار کا عمل اسی پر, اور صدیوں سے مسلمانوں کا عمل اسی پر ہے. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی طرف آئیے تو قرآن مجید کے اندر سورہ اسراء میں, جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے, اس کے اندر ارشاد فرمانا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک, رات کے چھانے تک, اور پھر فرمایا فجر کا قرآن یعنی فجر کی نماز. جز بول کر جو ہے کل مراد لینا, قرات بھی چونکہ رکن ہے نماز کا تو قرآن الفجر کہا, مراد پوری نماز ہے. تو یہ جو بات فرمائی ہے, اب دیکھنے کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ 3 وقت بیان ہو رہے ہیں, لیکن وہ نمازوں کا جو بیان ہو رہا ہے 5 کے وہ لمبا وقت ہے نا, یہ ایسی جیسے میں نے کہا دن رات, تو اگر سورج جی بالکل 24 گھنٹے کا وہ سرکل بیان ہوا ہے کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات چھانے تک, غروب ہونے تک, اور پھر صبح کا قرآن, فجر کا قرآن جو ہے, سورج ڈھلنے سے لے کر ظہر آ گئی, عصر آ گئی, اور غسق اللیل, دلوک شمس سے لے کر غسق اللیل تک یہ 4 نمازیں پوری آ گئیں. ظہر آ گئی, عصر آ گئی, مغرب آ گئی, عشاء آ گئی, اور قرآن الفجر کہہ کے جو ہے وہ فجر کا ذکر آ گیا, اس کو بالکل سے سیپریٹ کر دیا گیا, بالکل جو ہے وہ واضح کر دیا گیا. ایسے ہی جو ہے وہ سورہ ہود کے اندر جہاں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ, اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں, رات کے ٹکڑے میں, زلف. تو یہ دن کے جو دونوں کنارے کہے ہیں تو دن کے دونوں کناروں کے اندر دن والی نمازیں آ گئیں. دن کے دونوں کناروں کے اندر ایک زوال سے پہلے کا کنارہ ہے, ایک زوال کے بعد کا کنارہ, جسے شرعی طور پر شام کہا جاتا ہے. زوال سے پہلے فجر کی نماز ہے, اور اس کے بعد زوال کے بعد کا جو ذکر ہے وہ کس کا ذکر آیا ہے, وہ ظہر کا ذکر آ گیا, عصر کا ذکر آ گیا, اور زلفا من اللیل کے اندر مغرب اور عشاء کا ذکر آ گیا. پھر جو ہے وہ سورہ روم کی طرف آئیے. سورہ روم میں کیا فرمایا, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون, اور اللہ کی پاکی بولو صبح کرو, جب شام کرو اس وقت, اور جب صبح ہو اس وقت, اور اسی کی تعریف کی جاتی ہے آسمانوں میں اور زمین میں, اور جب کچھ دن رہے یعنی عصر کا وقت, عشیہ وحین تظہرون, اور جب تم ظہر کرو. اب دیکھیں یہ 4 اوقات بیان ہوئے ہیں, کل ملا کر دیکھا جائے تفصیل کریں گے 5 ہیں, لیکن اگر اجمالاً دیکھیں تو یہ 4 ہیں, اور اللہ کی پاکی بولنے میں نماز داخل ہے. تو جس طرح اس آیت کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نمازوں کے اوقات 4 ہیں 5 نہیں ہیں, تو ایسی جہاں 3 کا ذکر ہے ان کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل اوقات 3 ہیں, بلکہ وہ اجمال اور تفصیل کا فرق ہے کہ جب اجمالاً کہا جائے تو کہیں 3 کہہ کے بیان کیا, کہیں 2 کہہ کے بیان کیا, کہیں 4 کہہ کے بیان کیا, اور جہاں تفصیل کا ذکر ہے وہاں 5 کا ذکر کیا. خود احادیث موجود ہیں, حضور جان عالم علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. ایک بندے نے آ کر آپ سے نماز کا پوچھا تو آپ نے فرمایا صلی معنا ہذین, ہمارے ساتھ 2 دن نماز پڑھو. دونوں دن آپ نے نمازیں پڑھائیں ساری. اس کے بعد فرمایا وقت صلاتکم بین ما رأیتم, تمہاری نماز کا وقت یہ ہے جو تم نے دیکھا, یعنی پہلے دن اول وقت میں پڑھائی تھی, دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی. 5 نمازوں کے اس حدیث میں نام بھی موجود ہے, 5 نماز کے اول اوقات اور آخر کے اوقات بھی موجود ہے, اور یہی حدیث جبریل کے اندر بھی ہے, بڑی مشہور ہے, اکثر معتبر کتب حدیث میں موجود ہے, اس میں بھی ان اوقات کا ذکر موجود ہے حدیث جبریل میں. بہت اچھی بات, آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے دلیل کے ساتھ کلام فرمایا, اور ہمارے جواب کو مکمل فرمایا, اپنے جواب کو مکمل فرمایا. اچھا, ایک چیز نماز میں جو ہے وہ ہاتھ کا باندھنا ہے, اور ائمہ اربعہ کے جو فالوورز ہیں ان کے سب کے طریقہ کار اپنے. میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز میں ہاتھ کے باندھنے کا جو طریقہ ہے, میں چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ بیان فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بہت شکریہ رئیس بھائی. نماز میں ہاتھ باندھنے سے متعلق ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے, اور احناف کے ہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں, اور اسی طرح شوافع اور حنابلہ کے ہاں ناف کے اوپر پیٹ کے یہاں سینے کے نیچے, یہ درمیانی جو کیفیت ہے اس میں احناف شوافع اور حنابلہ کا ہے, اور مالکیہ کے ہاں ارسال کا ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز ادا کی جاتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کا موقف, اور اس پر کثیر احادیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عمل بیان فرمایا گیا
کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نماز میں کہاں باندھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت مولا مرتضیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی قال السنۃ ود الکف علی الکف تحت السرۃ۔ سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495 پر کہ حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ ہتھیلی کو رکھتے تھے ناف کے نیچے، یعنی ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھنا اور ناف کے نیچے یہ کیفیت ہو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ اور اس میں تفصیل یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ رکھا جائے اور اس میں 3 انگلیاں جو ہیں وہ اس سے کلائی کے اوپر وہ کریں گے، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی وہ اس سے کلائی کو پکڑ لیں گے، یہ کیفیت ہو، ناف کے نیچے ہو، یہ 4 چیزیں اس میں، تو اس کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک بھی ہے، اور پھر یہاں تک صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت قرار دیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ، یعنی عبادت میں جب اللہ رب العالمین کی عبادت کی جاتی ہے تو اہتمام فرماتے ہیں۔ اسی کو سنن ابو داؤد میں کنز العمال شریف میں اس کو روایت کیا گیا کتاب المواعظ اور باب الترغیبات میں، اور فرمایا کہ 3 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک سحری میں تاخیر کرنا، یعنی اس میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو تاکید فرمائی گئی، امت کے لیے شفقت اور رحمت کا معاملہ کیا ہے، روزے کے اگر معاملات میں دیکھیں کہ سحری میں تاخیر کی جائے تاکہ آخر وقت میں سحری کھا کر روزے کا دورانیہ وہ طویل نہ ہو جائے، اور پھر افطار ہے تو فرمائے کہ اس میں جلدی کرنی ہے تاکہ وہ دورانیہ کم سے کم ہو جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے تاکہ وہ بھوک کی وجہ سے اس کو شدت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو فرمایا کہ سحری میں تاخیر کرنی ہے، افطار میں جلدی کرنی ہے۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نماز میں ہتھیلیاں ناف کے نیچے باندھنی ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو جو باندھنے کا جو طریقہ ہے یہ سنت انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ بیان فرمایا گیا۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے جب کھڑے ہوتے، اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے تو کیفیت یہ ہوتی ہے۔ تو نماز میں ہاتھ باندھنا اس کیفیت میں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض عجیب و غریب کیفیات دیکھنے میں آتی ہیں، بعض بالکل ہاتھ ایسے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی رکھ کر اس طرح ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک غفلت و لاپرواہی کا اور سستی کا ایک عنصر اس میں پایا جاتا ہے کہ دیکھنے میں بھی ایک عجیب سا وہ عجیب کی کیفیت لگتی ہے کہ یہ بالکل یعنی ایسے جیسے ہم فارملٹی ہوتی ہے کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، بالکل ایک عجیب لاؤبالی پن سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر بعض ہوتے ہیں جو ہاتھ نیچے والا ہاتھ وہ نکال کر لٹکا دیتے ہیں، لٹکا کر باقی اس ہاتھ سے وہ دوسری کلائی پکڑی ہوتی، تو یہ سارا خلاف سنت طریقہ ہے، آداب کے خلاف ہے، نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نماز کے مختلف طریقے بیان فرمائے، اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو تاکید فرمائی جاتی تھی کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ویسا نماز پڑھتا، بلکہ جو پڑھے لکھے صحابہ کرام تھے اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کثرت کے ساتھ اپنا وقت بتایا کرتے تھے، تو حضور ان کو تاکید فرماتے تھے کہ تم اول جو صفحے ہیں، پہلی صفحے ہیں، ان میں تم کھڑے تاکہ تم نماز کا طریقہ دیکھو گے، باقیوں کو سکھاؤ گے اور باقیوں کو بتاؤ گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کیسی ادا فرمائی۔ تو حضور نے ایک ایک چیز نماز کی بتائی ہے، نماز کو ایسے پڑھا جائے کہ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا، تاکہ وہ اگر حضور کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت ہوگی تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو قبول فرما کر اور اس کے مطابق جو اعمال کا قبولیت کا سلسلہ ہے، اجر و ثواب کا سلسلہ ہے، وہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک خوبصورت انداز ہے، اور جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آپ نے تعلیم فرمایا اور پھر وہ ہوتا ہوا امت تک آیا ہے۔ آج کی اس پروگرام میں سمجھ لیں نماز سکھائی جا رہی ہے، لیکن بہت سی وقی معلومات کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت مطالعے کی روشنی میں یہ حضرات جو ہے آپ تک نماز کی اہمیت اور اس میں جو ہمیں ارکان ادا کرنے اس حوالے سے بہت عمدہ مفید معلومات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نماز آج ہمارا موضوع ہے اور بہت اچھے انداز میں دونوں حضرات ماشاءاللہ کلام فرما رہے ہیں۔ اچھا، ہم نمازوں کا جب اہتمام کرتے ہیں تو اس میں اگر سفر اختیار کرنا ہو تو اس میں بھی کافی چیزیں اشکال آ جاتی ہیں کہ جب جناب سفر میں کیسے نماز پڑھی جائے اور کتنے سفر کے بعد قصر ادا کی جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا حالت سفر میں 2 نمازوں کو یکجا کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا تعلیمات ہیں؟ میں چاہوں گا اس میں پہلے تو ماشاءاللہ ہمارے شاہ صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی، اور اسی میں ایک نقطہ جو ہے وہ آگے میں بڑھانا چاہ رہا تھا بات کو، کہ وہ
یہ جو ارسال کی بات ہوئی نا مالکیہ کے حوالے سے کہ مالکیہ کے یہاں جو ہے وہ ارسال ہے، ایک تو ارسال کا مطلب یہ ہوتا ہے دونوں ہاتھ چھوڑنا، دونوں ہاتھ لٹکانا، یعنی باندھنا نہیں ہے. تو یہ مالکیہ کے ہاں یہ بھی ایک قول ہے، ایک قول ارسال کا ہے، اور ایک بڑا ہی مضبوط قول ان کے ہاں بھی قبض کا ہے، یعنی ہاتھ باندھنے کا ہے. ہاتھ باندھنے کا بھی قول ہے. اور امام عبدالحی قطانی رحمہ اللہ بڑے ہی مشہور مالکی محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، فاس کے مغرب کے، ان کی اس پہ 2 جلدوں میں ایک بڑی عمدہ کتاب ہے البحر المتلاطم الامواج کے نام سے. تو اس میں انہوں نے بڑے ہی تفصیل سے اس بات کا جائزہ لیا اور بتایا ہے کہ ان کے ہاں مالکیہ میں بھی معتمد علیہ موقف جو ہے وہ قبض کا ہے. یعنی جو اہل السنہ کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، حنفیہ ہیں، مالکیہ ہیں، شافعیہ ہیں، حنبلیہ ہیں، تو سب کے ہاں بنیادی طور پر اس پر یعنی اتفاق ہے کہ قبض کرنا ہے نماز میں، یعنی ہاتھ باندھنے ہیں. تو وہ جو ارسال والی بات ہے وہ ایک قول ہے بعض مالکیہ کا. اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو ہے جی بات کہ جو ہے وہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کسی قسم کی. دوسرا اس بات کی طرف آئیے کہ جو آپ نے کہا کہ نماز جو ہے 2 نمازوں کو جمع کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک یہ نماز ایمان والوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقات متعین ہیں، خود قرآن میں بھی بیان ہوئے اور احادیث کے اندر تو بڑی ہی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. یہ اوقات احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے باریکیوں کے ساتھ بتائے گئے ہیں کہ نماز کا فجر کا وقت الگ ہے، ظہر کا وقت الگ ہے، بالکل عصر کا وقت الگ ہے، مغرب کا الگ ہے، عشاء کا الگ ہے. تو الگ الگ کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ ہے، ملا کے آپ نہیں پڑھ سکتے. سفر کا موقع ہو یا سفر سے ہٹ کر ہو، 2 نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً. آپ دیکھیں جنگ کا موقع ہے، جنگ سے بڑا کوئی عذر ہوگا، جنگ کے سے بڑھ کر بھی کوئی عذر ہے، حالت جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، لیکن وہاں پر بھی کیا فرمایا گیا؟ صلاۃ الخوف کی تلقین فرمائی گئی ہے. کتاب اللہ میں بھی موجود، سنت رسول اللہ میں بھی موجود صلاۃ الخوف کہ صلاۃ الخوف پڑھنی ہے. نماز قضا کرنے کا یا نمازیں جمع کرنے کا آپشن حالت جہاد میں بیان نہیں ہوا، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صلاۃ الخوف پڑھی اور صلاۃ الخوف ہی کی تعلیم آگے فرمائی ہے. یعنی نماز کی حیت میں تو تخفیف آئی ہے، اس کی کیفیت میں تو تخفیف آئی ہے، لیکن جو اس کے وقت ہے وقت میں تخفیف نہیں دی گئی. اور یہی وجہ کہ خود حضور جان عالم علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے موقع پر آپ نے نمازیں بعد میں قضا ادا فرمائی ہیں، جس پہ آپ کو جلال بھی آیا اور آپ نے دعائے ذرا فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ جن کفار کے لیے جن کی وجہ سے نماز قضا ہوئی. یعنی اگر نمازیں جمع کرنے کا آپشن ہوتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جمع فرما لیتے. نمازیں قضا فرمانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اسی لیے پیش آئی کہ نمازیں جمع کرنے کا آپشن نہیں تھا، تو نمازیں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور آپ احادیث کی طرف اگر آئیے کہ جن بعض احادیث سے جو بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع فرمائی ہیں. دیکھیں ایک ہے جمع حقیقی اور ایک ہے جمع سوری. جمع سوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز آپ نے پڑھی آخری وقت میں اور اس سے اگلی نماز آپ نے پڑھی اس کے اول وقت میں. تو یہ اب بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ نمازیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہیں. تو یہ جمع سوری ہے جسے جمع فعلی کہا جاتا ہے، یہ جمع حقیقی نہیں ہے. جمع حقیقی ثابت نہیں ہے، کوئی ایسی صحیح اور صریح حدیث موجود نہیں کہ جو صحیح بھی ہو اور صریح بھی ہو اس معنی میں کہ یہ جمع حقیقی یہاں پر ہوا ہے سوا حج کے موقع کے. وہ حج والا جو استثناء ہے اس کو میں آخر میں ذکر کرتا ہوں. سفر میں اس کی اجازت نہیں ہے، سفر ہو یا حضر ہو آپ نے نماز اپنے اپنے وقت میں ہی ادا کرنی ہے. جمع سوری بھی ویسے پسندیدہ نہیں ہے. اچھا ویسے اچھی بات یہ ہے کہ آپ نماز کا جو مستحب وقت ہے اس وقت کے اندر آپ ادا کر لیں، اتنی تاخیر نہ کریں کہ دوسری نماز کا وقت جو ہے بالکل قریب آ جائے کہ اب آپ آخری وقت میں یہ پڑھ رہے ہیں اور پھر اول وقت میں وہ پڑھ رہے ہیں. یہ جو جمع سوری ہے یہ بھی مستحسن نہیں ہے عام حالات میں. سفر ہے، سفر کی وجہ سے آپ کو یہ تخفیف مل رہی ہے، آپ جمع سوری کر سکتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ جمع سوری فرمایا ہے، صورتاً جمع کیا ہے، حقیقتاً آپ نے بھی جمع نہیں فرمایا. کوئی صحیح یا صریح حدیث موجود نہیں. اور خود اگر آپ ان روایتوں میں غور بھی کریں نا، جتنی روایات میں اس بات کا بیان ہوا، جتنے بھی صحابہ سے عمر بھی ہے جمع والی، ان کے اندر آپ کو دیکھیں وہ نمازیں ملیں گی کہ جن نمازوں کے اندر بیچ میں اتصال ہو وقت کے اندر، یعنی ایک کا وقت ختم ہو رہا ہے فوراً دوسری کا شروع ہو رہا ہے اور بیچ میں مکروہ وقت نہ ہو. یعنی ظہر اور عصر کی جمع کی بات آپ کو نظر آئے گی حدیث میں، مغرب اور عشاء کے جمع کی آئے گی، عشاء اور فجر کے جمع کی بات نہیں ملے گی، فجر اور ظہر کے جمع
عصر اور مغرب کے جمع کی بات بھی نہیں ملے گی، اسی لیے نہیں ملے گی، ورنہ اگر نمازیں جمع کرنے کی اوپن اجازت ہوتی تو یہ صرف 2 وقتوں کے ساتھ خاص نہ ہوتا، 2 ٹائمز کے ساتھ نہ ہوتا، ہر نماز میں آپ کو اجازت ہوتی۔ عشاء سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے، دیکھیں وقت اتصال ہے لیکن بیچ میں مکروہ وقت ہے، آدھی رات کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ فجر سے ظہر تک کا جو وقت ہے اس میں فجر کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا دیر سے شروع ہونا، اتصال نہیں ہے۔ ظہر تا عصر میں اتصال ہے اور بیچ میں مکروہ وقت نہیں ہے۔ مغرب تا عشاء کے اندر بھی اتصال ہے اور بیچ میں مکروہ وقت نہیں ہے۔ عصر تا مغرب میں بیچ میں مکروہ وقت موجود ہے۔ اسی لیے یعنی پتہ چلا کہ یہ ساری صورت کون سے والی ہے، یعنی انہی نمازوں کو جمع سوری بھی انہی کو کیا جا سکتا ہے نا، کہ جن کے اندر مکروہ وقت نہ آ رہا ہو یا جن کے اندر جو ہے وہ وقت ختم نہ ہو رہا ہو، اتصال ہو اور کراہت نہ ہو تو ہی جمع سوری ہو سکتا ہے۔ تو اب اس بات پر تو اتفاق ہے کہ یہ ظہر اور عصر ہی جمع کی جا سکتی ہیں، مغرب اور عشاء ہی جمع کی جا سکتی ہیں، عشاء اور فجر جمع نہیں ہو سکتی، ظہر اور عصر ہو سکتی ہیں، عصر اور مغرب جمع نہیں ہو سکتی، مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے۔ تو یہ خود بتاتا ہے کہ یہ جمع سوری ہی کی بات ہو رہی ہے، جمع حقیقی کی بات نہیں ہو رہی۔ جمع حقیقی کرنا درست نہیں ہے، کتاب اللہ سے بھی یہی ثابت ہے، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا جو عمر بھر کا عمل ہے وہ بھی یہی ہے، صحابہ کرام کا عمل بھی یہی ہے، جمع سوری والی روایات ہیں۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ ایک استثناء ہے، بالکل وہ استثناء اپنی جگہ پر ہے، وہ استثناء خاص ایک حج کے موقع کا۔ حج کے موقع پہ 2 جگہ ہیں، ایک عرفات کا میدان، دوسرا مزدلفہ کا میدان، کہ وہاں پر سرکار علیہ السلام نے خود بھی جمع فرمایا، ایک ظہرین، ظہر کے وقت میں ظہر عصر کو جمع کرنا اور دوسرا مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کو جمع کرنا۔ پہلے والی جمع تقدیم ہے، دوسرے والی جمع تاخیر ہے۔ ان 2 کی ذات اب بھی ہے، باقی اس کے علاوہ ان کے سوا کسی اور موقع پر، حج کے سوا آپ کسی اور موقع پہ نمازیں جمع نہیں کر سکتے۔ اور سفر کے اندر بھی آپ دیکھیں، آپ کو قصر کی رخصت دے دی نا شریعت، آپ کو سنتیں معاف ہو گئیں، آپ کو نفل ویسے ہی معاف تھے، اور جو فرض ہے اس کے اندر بھی قصر آ گیا، آلریڈی تخفیف مل گئی، اس سے اوپر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اتنی سہولت دے رہا ہے اسلام، اور اتنی یعنی کہ سفر میں ظاہر انسان تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیز ہوتی ہے، تو اس میں بہت سارے اور بہت عمدہ انداز میں دیکھیں کتنی خوبصورت کلام فرمایا مفتی صاحب نے اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں۔ اب ہم آتے ہیں آذان کی جانب۔ آذان ہو رہی ہوتی ہے، ظاہر لوگ بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں، اپنے امور میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اہمیت بھی جاننی بہت ضروری ہے کہ آذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے بلاوا، منادی کی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو اس کے حوالے سے ہم اس کی اہمیت، اور پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس کے لیے بھی آذان کا دیا جانا، آذان کا کہا جانا ضروری ہے؟ مجھ سے اب اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے ہماری؟ رئیس بھائی، اذان کی اہمیت کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے نا کہ یہ وہ مقدس کلمات ہے جو از اول تاخر ذکر ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے دعوت ہے جو بطور الہام صحابہ اکرام کو سکھائے گئے، اور اس کے ذریعے دور رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک انہی کلمات کے ذریعے نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اس کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس عبادت اذان اور اذان دینے والے کی فضیلت بیان فرمائی گئی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس سے بہتر قول کس کا ہے جو اللہ کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر حدیث ہے جس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی بھی فضیلت اور اذان دینے والے کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ اذان کی برکت کیا ہے، اس علاقے میں، اس محلے میں برکتیں کیا ہوتی ہیں جہاں اذان دی جائے، اور اذان دینے والے کو اللہ تعالیٰ اس اعزاز کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کتنی عزت عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مستدرک حاکم میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اذا نادى المنادی فتحت ابواب السماء اور واستجیبت الدعاء، کہ جب منادی ندا کرتا ہے، اذان دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا اس وقت قبول کی جاتی ہے، یعنی اذان سے متصل جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے ایک بشارت اور خوشخبری عطا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اس کو سنے گا، اس کا جواب دے گا، پھر اس کے بعد دعا کرے گا، جو دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین اذان کی نسبت کی برکت سے اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، یعنی اذان دینا اور اذان میں کتنا ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ لو یعلم النداء والصف الاول ثم لا یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا، کہ اگر لوگ یہ جان لے کہ اذان میں اور صف اول میں کتنی فضیلت اللہ نے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے کتنا اجر رکھا ہے کہ جو اذان دے گا، اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا، کتنا نوازے گا، اور جو پہلی صف میں آ کر
نماز ادا کرے گا، امام کے ساتھ آگے شریک ہوگا جماعت میں، تو فرمایا کہ اگر لوگ یہ جان لیں کہ اس میں فضیلت کتنی ہے، تو فرمایا کہ وہ آپس میں اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے اگر ان کو قرآن اندازی بھی کرنی پڑے تو وہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے. آج تو ہم اس چیز کو بلکہ پہلی صف بھرنے کے لیے بار بار بلایا جاتا ہے کہ پہلی صف پوری کریں، اور یعنی ہم جگہ ایسی ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں سے بھاگنے میں جلدی جانے میں آسانی ہو جائے. اگر پہلی صف کسی ایسی جگہ خالی ہے کہ جو کونے میں ہے یا جہاں سے ہمیں نکلنے میں دشواری ہوگی تو اس میں ہم کتراتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو اور یہ جان لے لوگ تو پھر وہ قرآن اندازی کے بغیر کسی کا نام نہ آئے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا اور مسند امام احمد بن حنبل میں فرمایا کہ لو یعلم الناس ما لهم فی التعذین والصف الاول لا تضاربوا علیہ بالسیوف، کہ پھر وہ تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں اذان میں ان جو نسبتوں والی چیزیں اس میں اللہ نے برکت کتنی رکھی ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ تلواریں لے کر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں کہ میں اس اعزاز کو حاصل کروں. تو فضیلت اتنی زیادہ اذان کی بھی اور مؤذن کی بھی. مؤذن کو بھی ہمارے ہاں جو مقام و مرتبہ اور جو اس کے ساتھ جو ایک برتاؤ کیا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس اذان کی برکت سے فرمایا کہ کل قیامت میں ان کے لیے ایک اعزاز ہوگا، ایک پہچان ہوگی، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی. وہ اس اعزاز کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جو دنیا میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے، دعوت دیا کرتے تھے. سردی گرمی ہے یا اس کی صحت کیسی ہے، حالات کیسے ہیں، وہ اپنے اس فریضے سے اور اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹتا، اس میں کوتاہی نہیں کرتا. فکس ٹائم پہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے. اللہ رب العالمین اسے یہ اعزاز و شرف عطا فرمائے گا. اور باقی جو سوال کا دوسرا حصہ کہ اذان اگر تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر ایسی جگہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا آفیسز میں کہ اذان کی آواز آ جاتی ہے تو اب اس کے لیے نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اذان دے پھر نماز پڑھے. ہاں اگر کسی ایسی جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں اذان کی آواز نہیں آتی تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے اذان دے دے پھر اس کے بعد نماز پڑھے. لیکن اگر وہ ترک کرتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہ ہی ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. مؤذنین کے حوالے سے بات ہوئی اور بڑا خیال رکھنا چاہیے ان کا. سردی گرمی خزاں بہار جیسا موسم ہو وہ وقت پر اذان دے رہا ہوتا ہے. خادمین مسجد کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، ائمہ مساجد کا خیال رکھا جائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اپنے وہ امور انجام دے رہے ہیں جو ہم گھروں میں آرام دہ بستروں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن اذان وقت پر ہو رہی ہے اور بلایا جا رہا ہے. تو یہ بڑی خاص بات ہے اور اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ ایک دو اور بہت اہم سوالات ہیں وہ پیش کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. نماز آج موضوع ہے اور کتنا خوبصورت انداز ہے RYQTV کا ایجوکیٹ کرنے کا کہ سب تک یہ پیغام پہنچ جائے، اپنی اپنی نمازیں درست کر لیں، اس کی اہمیت کو سمجھ لیں اور عبادت کی حلاوت محسوس کریں کہ ہاں واقعتاً یہ عبادت ہو رہی ہے خشوع و خضوع کے ساتھ. اچھا ایک چیز اور بھی ہے اور یہ سوالات اکثر کیے جاتے ہیں علماء حضرات سے. میں مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. مفتی صاحب، تشہد میں درود شریف کے بعد وہ کون کون سی مسنون دعائیں ہیں کہ جو پڑھی جانی چاہیے؟ میں چاہوں گا اس کے حوالے سے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ تشہد کے بعد کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہے، خود حدیث شریف کے اندر موجود ہے. اوپن آپشن ہے، اوپن آپشن ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور امام بخاری نے اس پہ عنوان بھی یہی قائم کیا ہے کہ تشہد کے بعد باب ما یتخیر من الدعاء بعد التشہد ولیس بواجب. یہ باب ہے، اس بارے میں باب سے مطلب چیپٹر اور اس کا ترجمۃ الباب یعنی باب کا عنوان، چیپٹر کا عنوان جو ہے وہ عنوان انہوں نے یہ دیا کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ دعا میں تشہد کے بعد جو دعا مانگنے کا اختیار دیا گیا ہے اور یہ واجب نہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث نقل کیا جس میں تشہد کی تعلیم فرمائی گئی ہے حضرت عبداللہ کی رضی اللہ عنہ. پھر اس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں باقاعدہ حدیث شریف کے کہ ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو. پھر اسے اختیار ہے، یعنی درود شریف کے بعد کی جب بات آئی تو فرمایا گیا کہ پھر اسے اختیار ہے جو دعا اسے پسند ہو وہ دعا مانگ لے. یعنی جو دعا بندے کو پسند ہے، جو خیر دنیا و آخرت کی ہے، وہ خیر اللہ سے مانگ لے. اس کی اجازت حدیث شریف کے اندر دی گئی ہے. اب بہتر یہ ہے کہ بندہ مسنون دعائیں پڑھے،
معصور دعائیں پڑھے یہ اچھا ہے، یہ افضل ہے۔ معصور کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں یا وہ دعائیں جو حدیث میں آئی ہیں، ان دعاؤں کو کہا جاتا ہے ادعیہ معصورہ، اور جب خالی اکیلی دعا کو کہا جائے گا تو دعائے معصور۔ معصور دعائیں پڑھنا افضل ہے۔ پھر ان کے اندر بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ دعائیں جو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں، آپ سے پڑھنا منقول ہیں، یا آپ نے جو ہے وہ تعلیم فرمائی ہیں کسی کے سوال کے جواب میں، وہ ایک دعا جو ہمارے ہاں رائج ہے، یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ قرآن کی دعا ہے، قرآنی دعا ہے، یہ بھی دعائے معصور ہے، اسے پڑھنا بھی جائز ہے۔ لیکن کسی صحیح حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ فرمایا ہو، یا حدیث کے اندر یہ ہو کہ حضور نے خود یہ پڑھا ہے، تو ان معنوں پر اسے مسنون تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ دعائے مسنون ہے، دعا کی جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گی یہ دعا پڑھنے سے بھی کوئی پڑھتا ہے تو۔ باقی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا جس کے بارے میں فرمایا ہے اس کے بارے میں ایک تو ان سے باقاعدہ جب تشہد کے بارے میں سوال ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک استعاذے کا فرمایا کہ کچھ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، تو ان کو جو آپ نے تعلیم فرمایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا ہو یا اور جو بھی دعائیں جو معصور دعائیں ہیں، ان کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ ان کا معنی مفہوم جو ہے وہ سمجھ کے پڑھا کریں تاکہ اور خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اور دوسرا ان معصور دعاؤں کو آپ دیکھیں گے نا تو یہ دعا کی دعا ہیں، تبلیغ کی تبلیغ ہیں، ان میں تبلیغ کا اور تعلیم کا پہلو بھی موجود ہے، اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ تو اب اسی میں دیکھیں نا کہ عذاب جہنم کا ذکر آ رہا ہے تو جہنم کے عذاب جہنم کو ذہن میں رکھ کے آپ نے بچنا ہے۔ ہاں، قبر کی عذاب کی بات آ رہی، زندگی اور موت کے عذاب کی بات آ رہی، فتنے کی بات آ رہی زندگی اور موت کے، پھر جو ہے وہ مسیح دجال کے فتنے کے اور اس کے شر کی بات آ رہی۔ تو یعنی کتنی اہم چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہے، کوئی ایسا عمل بھی نہیں کرنا کہ جو ان چیزوں کا باعث ہو۔ یہ مسیح دجال کے فتنے کے شر سے بچنا ہے، زندگی موت کے فتنے سے بچنا ہے، خود بھی فتنے میں نہیں پڑنا، دوسروں کو بھی فتنے میں نہیں ڈالنا، اور عذاب قبر کو پیش نگاہ رکھنا ہے، عذاب جہنم کو پیش نگاہ رکھنا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو قبر یا جہنم کے عذاب کا باعث بنتا ہو۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، یہ کتنی عمدہ انداز میں رہنمائی ہو رہی ہے۔ اچھا، سجدہ سہو کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اس کے حوالے سے بھی لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہم جاننا چاہیں گے کیا احادیث کریمہ میں اس کا ذکر ملتا ہے؟ سجدہ سہو کے حوالے سے میں چاہتا ہوں رہنمائی فرمائیں۔ رئیس بھائی، شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے بہت آسانی فرمائی عبادات کے معاملے میں بھی کہ سہو انسان کی طبیعت میں شامل ہے، انسان بھول جاتا ہے، نماز میں بھی یہ کیفیت آ جاتی ہے، تو اب اس کو یہ حکم نہیں فرمایا گیا کہ بار بار وہ دوبارہ نئے سرے سے اس کا آغاز کرے، بلکہ اگر واجبات نماز میں سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اب اس کے لیے لازم فرمایا گیا کہ اگر آخر میں نماز کے اختتام پر 2 سجدے کر لے سجدہ سہو کے طور پر، تو اب وہ جو اس کی کمی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی، وہ جو نماز میں کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور پھر اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر حدیث بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ کہاں کرنا چاہیے، کیسے ہو، کتنے سجدے ہوں، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، تو اس میں سے کچھ کمی بیشی ہو گئے۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا نماز کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے؟ کیا نماز میں کچھ اس کے احکام اور اس کے معاملات اور طریقہ تبدیل ہوا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، طریقہ تبدیل نہیں ہوا۔ عرض کیا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سہو فرمایا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو کلام نماز میں، یہ آغاز اسلام میں چونکہ ابھی عبادات کی عادت بنائی جا رہی تھی، تو آغاز اسلام میں نماز کے درمیان کلام کرنا اس کی اجازت تھی، بعد میں اس کو منسوخ فرما دیا گیا اور اس میں تاکید فرمائی گئی کہ نماز میں کلام نہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو یہ کیفیت احادیث میں ہے کہ نماز میں اس طرح کا معاملہ پیش آیا، تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے امت کو عبادات سکھانی ہے، یعنی امت کی نماز میں اگر کبھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ان کے سامنے نہیں ہوگا تو ان کو پریشانی ہوگی، تو تعلیم امت کے لیے یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ کیسے کیے جائیں حضور نے اپنے عمل سے اس کو بتا دیا۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں اور سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص
کسی صحب پر متوجہ ہو، جب اس کو لگے کہ نماز میں کوئی صحب ہوا ہے تو فرمایا کہ وہ تحری کر لے، وہ سوچ و بچار کر لے کہ نماز میں کیا کمی کوتاہی ہوئی ہے، جو کوتاہی ہے اس کو پورا کر کے فرمایا کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ تو نماز کے اختتام پر اگر کبھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، واجب اگر چھوٹ جاتا ہے اور بھولے سے چھوٹا یا اس میں تاخیر ہوئی یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر، فرض اگر بالکل چھوڑ دیا سرے سے اور اس کی جو ادائیگی کا وقت تھا وہ گزر گیا تو اب اس کے لیے پھر سجدہ صاحب سے تلافی نہیں ہوگی۔ اگر واجب چھوٹا ہے اور یا اس میں تاخیر ہوئی ہے یا فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہوئی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، پھر اس کے بعد سجدہ صاحب کر لے، سلام ایک طرف پھیر کے 2 سجدے کر لے، پھر اس کے بعد اتحیات درود شریف دعا۔ لیکن اگر کسی نے اتحیات کے بعد تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھر کے 2 سجدے کر لیے تو یہ بھی طریقہ افضل یہ ہے کہ وہ درود شریف کے بعد یہ کرے، اور اگر نماز میں کوئی کوتاہی ہے تو اس کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ ٹھیک، میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، علامہ سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، نماز ہی وہ ایک عبادت ہے کہ جو مومن کی معراج بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے کہ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ہی وہ پہچان ایک ایسی عبادت ہے کہ جو بہت سارے لوگ موجود ہوں، اور اگر کوئی بندہ مومن نماز پڑھ رہا ہو تو کہنے والے یہ کہیں گے کہ یہ اہل ایمان ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، یہ اللہ کی عبادت یعنی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں بہت کانشیس ہونا چاہیے، یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، جیسے کہ بتایا گیا درمیان میں کہ کوئی کسی انداز میں لباس کے حوالے سے بھی بے احتیاطی نظر آتی ہے اس میں، اور سورت کے پڑھنے میں بھی، کھڑے ہونے میں بھی، قیام میں بھی، ہاتھ کے باندھنے کے حوالے سے بھی جتنی رہنمائی آج آپ تک پہنچی اور مجھ تک پہنچی ہے، ہمیں چاہیے کہ اسے اپنی نماز میں چیک کریں کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں۔ اگر اس کی درستگی ہو گئی آج کے اس پروگرام کے ذریعے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پیغام آج کا آپ تک پہنچ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، باجماعت نماز کا پابند، 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ماضی میں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی 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 روشنی سب کے لیے، روشنی